امریکہ سے پیغام آ گیا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے لیے پیغام آ گیا۔ جب بھی حکومت بنتی ہے تو شروع کے اندر جو ٹیکٹونک پلیٹس ہوتی ہیں نا، یہ آپس میں رگڑتی ہیں اور اختیارات کے آپس میں جو ہے وہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو ہے وہ تعلقات خراب ہو گئے۔ اس نے جس چیز پر ان کو چارج کیا تھا وہ کچھ بھی نہیں تھا، آج آپ نے یہ بھی مان لیا کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، یعنی کہ اقامہ۔ اور علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ اس بات کو ڈک کرتے کرتے ایک اور پنڈورا باکس کھولیے کہ ہائے دیکھیں یہ 6 ججز نے کہہ دیا ہے کہ انٹرفیئرنس ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ اب آپ کو تکلیف ہوئی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، امریکہ سے پیغام آ گیا ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے لیے پیغام آ گیا۔ بڑی دیر سے اس کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ ایویلیویٹ کریں گے اس کے بعد سچویشن جو ہے پاکستان کے اندر پولیٹیکلی کیا ہوگی، اور پاکستان تحریک انصاف اس کو کس طرح دیکھے گی، اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت جو ہے وہ اس کو کس طرح دیکھے گی۔ ان ساری چیزوں کو بیٹھ کے ایویلیویٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر کیا چل رہا ہے کچھ اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ لگ رہا ہے آپس کی لڑائیاں ہی ان کی ختم نہیں ہو رہی، اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا، ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلے ذرا آپ کو اسٹاک ایکسچینج لے کے چلتے ہیں، جہاں پہ آج وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب کراچی کے اندر موجود تھے۔ وہاں پہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو کم از کم 3 سال کے ایک نئے IMF پروگرام کے لیے جو ہے وہ جانا پڑے گا، اور انہوں نے کہا کہ پاکستانی وفد IMF اور ورلڈ بینک سے مذاکرات کے لیے 14 اور 15 اپریل کو واشنگٹن جائے گا، جس میں نئے پروگرام کے خد و خال پر بات چیت کی جائے گی اور تفصیلی مذاکرات جو ہے وہ پاکستان آ کر ہوں گے۔ IMF کی شرائط ملک کے لیے بہتر ہیں اور یہ آخری پروگرام اسی وقت ہوگا جب ہم اسٹرکچرل پالیسیز اپنائیں۔ اب ہم نے اپنی توجہ کس پر مرکوز کرنی ہے، یہ ہم جانتے ہیں کہ کیا اور کیوں کرنا ہے۔ IMF سے سٹاف لیول معاہدہ نگراں حکومت کے منظم اقدامات کی بدولت ممکن ہوا۔ نگراں دور حکومت میں میکرو اکنامک استحکام آیا ہے۔ تو یہ جناب فرما رہے تھے وزیر خزانہ۔ اس کے علاوہ صدر مملکت نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ایڈوائس پر مشترکہ مفادات کونسل کی تشکیل نو کر دی ہے۔ CCI اس کے حوالے سے جناب اس میں تاریخ میں پہلی بار وزیر خزانہ کی جگہ وزیر خارجہ کو شامل کیا گیا ہے، یعنی کہ اسحاق ڈار صاحب کو شامل کیا گیا ہے محمد اورنگزیب صاحب کی جگہ پہ۔ نوٹیفکیشن کے مطابق 8 رکنی مشترکہ مفادات کونسل کے چیئرمین وزیر اعظم شہباز شریف ہی ہوں گے۔ اس میں 4 وزرائے اعلیٰ بطور ممبرز شامل ہوں گے۔ کونسل میں اسحاق ڈار شامل ہوں گے، وزیر دفاع خواجہ آصف ہوں گے، وزیر سیفران انجینئر امیر مقام بھی اس مشترکہ مفادات کونسل میں شامل ہوں گے۔ اچھا، یہ تو ہے ایک تبدیلی۔ دوسری جگہ پہ گزشتہ روز بھی جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے وفاقی حکومت کی کابینہ کی ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے لیے جو کمیٹی کی تشکیل نو کی تھی، اس میں ایک بڑی حیران کن بات ہوئی تھی کہ اس میں یہ 4 ارکان پہ مشتمل ہوگی، جس میں وزیر قانون، وزیر صنعت و پیداوار اور وزیر انسانی وسائل جو ہیں وہ شامل ہوں گے۔ اس کمیٹی میں حیران کن بات ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ عام طور پہ یہ ڈومین جو بنتا ہے یہ وزارت داخلہ کا بنتا ہے، اس میں وزیر داخلہ شامل نہیں ہوں گے۔ اچھا، اب یہ جو دونوں افراد ہیں، یعنی کہ محمد اورنگزیب اور محسن نقوی صاحب، جن کو ان 2 مختلف کمیٹیوں میں، جو کہ بڑی امپورٹنٹ کمیٹیاں اس میں شامل نہیں کیا گیا، یہ دونوں افراد جو ہیں یہ یہی سمجھے جاتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی پشت پناہی کی وجہ سے کیبنٹ کے اندر آئے ہوئے ہیں۔ لیٹ می بی ویری فیئر اباؤٹ اینڈ فرینک اباؤٹ اٹ۔ یہ مسلم لیگ نون سے تو آبویسلی تعلق نہیں رکھتے اور کیبنٹ کا حصہ بھی ہیں، لیکن یہ ان کے لوگ نہیں ہیں۔ تو یہ ذرا سب سے پہلے وہ جو دوسری کمیٹی ہے جس میں اسحاق ڈار صاحب کو شامل کر لیا گیا اور وزیر خزانہ کو مطلب اتنی امپورٹنٹ کمیٹی میں شامل نہیں کیا گیا، جس میں عام طور پہ ہمیشہ وزیر خزانہ ساتھ ہوتا ہے، تو اسلام آباد کی جو ہوائیں ہیں وہ ایکچولی یہ تو اس میں بڑی اسٹرانگ ریومر ہے کہ ڈار صاحب جو ہے نا وہ اس بات سے خوش نہیں ہے کہ اورنگزیب صاحب کے ہاتھ میں جو ہے وہ خزانے کی چابی کیوں پکڑائی گئی ہے۔ ٹریڈیشنلی ہمیشہ اسحاق ڈار صاحب کے ہاتھ میں ہی ہوتی ہے، تو یہ اس کو مسلم لیگ نون کے سرکلز میں کوئی زیادہ اچھے طریقے سے پرسیو نہیں کیا گیا ہے۔ آبویسلی اس کے اوپر مسلم لیگ نون کوئی پبلک پوزیشن تو لے نہیں سکتی۔ آبویسلی معاملہ میں نے آپ سے جس طرح بتایا کہ کہاں سے پرچی آئی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے کوئی پوزیشن تو لی نہیں جا سکتی، لیکن انٹرنل فرکشن جو ہے نا وہ چل رہی ہے، وہ موجود ہے وہاں پہ۔ اور دوسری جگہ پہ دوبارہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ جس کا تعلق جو ہے وزارت داخلہ کے ساتھ ہے، تو وزیر داخلہ ہی اس کمیٹی کا حصہ نہیں ہے۔ تو مجھے نہیں پتا، عام طور پہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ کبھی بھی جب حکومت بنتی ہے نا، یہ 2018 کے اندر بھی ہوا تھا، اس سے پہلے 2013 کے اندر بھی ہوا تھا، کہ جب بھی حکومت بنتی ہے تو شروع کے اندر جو ٹیکٹونک پلیٹس ہوتی ہیں نا، یہ آپس میں رگڑتی ہیں اور اختیارات کے آپس میں جو ہے وہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ کبھی ایک سائڈ 2 قدم پیچھے ہو جاتی ہے، کبھی دوسری سائڈ 2 قدم پیچھے ہو جاتی ہے، لیکن دراڑ جو ہے نا وہ آ جاتی ہے۔ یہ اور وہ کبھی آپ کو کچھ نہیں پتا ہوتا، وہ کبھی کبھار آپ نے اگر کارٹونز وغیرہ میں دیکھا ہو
کہ اگر کوئی چیز آ کے شیشے کے اوپر لگتی ہے تو شیشے پہ پہلے صرف ایک کریک آتا ہے، لیکن جب وقت خراب آتا ہے اس کے بعد وہی کریک جو ہے نا وہ اتنا بڑا ہو کے پورا شیشہ ہی توڑ دیتا ہے. تو کچھ پتہ نہیں کل کو جا کے جو ہے وہ یہ باتیں ہوں، مطلب فار ایگزامپل آج سے 2-3 سال کے بعد کبھی جا کے اگر اس طرح کی باتیں ہوں کہ جناب یہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو ہے وہ تعلقات خراب ہو گئے، جو کہ جس طرح بعد میں عمران خان صاحب اس معاملے پہ ہوئے، تو پھر یہ جو پرانے ہوتے ہیں نا، جس طرح میاں بیوی کی اگر کبھی لڑائی ہو جائے تو پرانے تانے جڑے نا وہ سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور میں جدو اتنے گیا سی میں نے کسی نے پوچھا ہی نہیں، میں شادی تے گیا میں نے کسی نے کرسی نہیں پوچھی. اس قسم کی چیزیں، پرانی لڑائیاں جو ہیں وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں سامنے. تو عمران خان صاحب کا بھی جو مسئلہ تھا نا وہ بزدار صاحب کے پہلے سال کے اندر ہی، پہلے مہینے کے اندر ہی سٹارٹ ہو گیا تھا، لیکن کرتے وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں جا کے جو ہے وہ الٹیمیٹلی مجھ سے اگر آپ پوچھیں نا تو میں ایکچولی بزدار صاحب کے ساتھ یہ جو عمران خان صاحب کا پیار تھا نا اور جو لو تھا ان کے لیے، یہی ان کو لے بیٹھا ایکچولی. میں سینٹرل فگر اس چیز کا اگر میں کہوں نا تو وہ بزدار صاحب بنتے ہیں، جہاں سے اس کے بعد باقی آف شوٹس نکلتی ہیں جہاں پہ اور مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، لیکن پہلا جو جسے کہتے ہیں نا جو دھچکا تھا وہ بزدار صاحب تھے. تو آئی ہوپ اینڈ آئی ڈونٹ نو آگے جا کے کیا ہوتا ہے کہ کہیں یہ اس قسم کی ارینجمنٹس جو ہے نا کل کو جا کے شہباز شریف صاحب یا مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کے لیے جو ہے پرابلمٹک نہ بن جائیں. اچھا جی، دوسرا امریکی صدر جو بائیڈن کا خط آیا ہے، چٹھی آئی ہے. تو جناب چٹھی آ گئی ہے شہباز شریف صاحب کے نام، اور اسے ظاہری بات آج مختلف چینلز کے اوپر فلیش بھی کیا گیا. اس کے اندر کہا گیا، اور ظاہری بات ہے یہ جو بھی آپ بریکنگ نیوز دیکھ رہے تھے، جو کچھ بھی تھا، یہ پی ایم ہاؤس کی جانب سے پریس ریلیز تھی جس میں سارا کچھ جو ہے وہ لکھا ہوا تھا. اس میں جناب نو منتخب حکومت کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا. دونوں ممالک کے عوام کے درمیان شراکت داری دنیا اور ہمارے عوام کی سلامتی یقینی بنانے میں نہایت اہم ہے. دونوں اقوام میں استوار مضبوط پارٹنرشپ کو تقویت دیں گے. دونوں ممالک کے عوام میں قریبی رشتے مضبوط بنائیں گے. دنیا اور خطے کو درپیش وقت کے اہم ترین چیلنجز کا سامنا کرنے میں امریکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا. صحت عامہ کا تحفظ، معاشی ترقی اور سب کے لیے تعلیم مشترکہ ویژن ہے جس سے مل کر فروغ دیتے ہیں. یہ بالکل آپ کو لگ رہا ہوگا میں پی ٹی وی کی خبریں پڑھ رہا ہوں، لیکن یہ ایک فارمل پریس ریلیز ہوتی ہے. اصل 2-4 چیزیں ہیں، یو ہیو ٹو لک ایٹ اٹ فرام اے ڈفرینٹ پرسپیکٹو. پہلی بات تو یہ کہ خط آیا ہے، ٹھیک ہے، یہ اسٹیبلش ہو گیا. خط میں ایکچولی لکھا کیا ہوا ہے یہ ہمیں نہیں پتا، کیونکہ اس کا عکس یا اس کی تصویر جو ہے وہ ابھی تک کہیں پہ ریلیز نہیں ہوئی ہے، تاکہ ہمیں ایگزیکٹلی پتہ لگ سکے کہ کیا لکھا ہے. یہ پریس ریلیز جو ہے یہ پی ایم ہاؤس کی طرف سے آئی ہوئی ہے، وی ڈونٹ نو. سو میرا ایک سوال ہے یہ کہ میں آئی ووڈ لائک ٹو ریڈ دیٹ لیٹر. اگر تو اس کے اندر کوئی نیشنل سیکورٹی کے مسائل نہیں ہیں تو آئی ووڈ لائک ٹو ریڈ دیٹ لیٹر کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے. اینڈ آئی ٹیل یو وائی ایم آئی ایم سیئنگ دس کہ وہ لیٹر جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اس کے اندر جب ڈونلڈ لو جب پیش ہوا تھا نا ہیئرنگ کے لیے، تو اس میں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان جو ہے پاکستان کے الیکشنز کے حوالے سے تھا. اور وہ اس میں تو یہاں تک بھی وہاں پہ جو ریپرزینٹیوز تھے انہوں نے بار بار اس کو ڈونلڈ لو کو یہ کہا تھا کہ کیا آپ پاکستان کے الیکشنز کو جو ہے وہ فری اینڈ فیئر کہتے ہیں. تو ڈونلڈ لو نے اس وقت کہا تھا کہ جی آئی ڈڈ ناٹ سے دیٹ اینڈ آئی ول ناٹ کال دیم فری اینڈ فیئر. سو اس کا مطلب ہے کہ جو یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے ڈونلڈ لو اس کو ریپرزینٹ کر رہا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے بھی تحفظات ہیں. اچھا، وہاں پہ تو ایک آدمی نے یہاں تک جا کے کہہ دیا تھا کہ جناب آپ جو ہے وہ یو ایس ایمبیسی کو کہیں گے جا کے عمران خان صاحب سے ملے. وہ تو نہیں ہوا، سو دیٹ ڈڈ ناٹ ہیپن. لیکن کیا جو بائیڈن نے بھی اپنے اس لیٹر میں جو ہے وہ شہباز شریف صاحب سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ آپ جو ہے ان الیکشنز کی تحقیقات کرائیں؟ وی ڈونٹ نو اباؤٹ دس، کیونکہ جو انفارمیشن آ رہی ہے وہ پی ایم ہاؤس کی طرف سے آ رہی ہے. یو ایس ایمبیسی اس کے اوپر چپ ہے. یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ابھی تک اس کے اوپر فی الحال جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے کوئی کامنٹری نہیں کی ہے. سو آئی ڈونٹ نو کہ کیا اس پوائنٹ کو ریز کیا گیا یا نہیں. ایک پوائنٹ. تیسری بات یہ، اس خط کو لے کے آبویسلی پاکستان تحریک انصاف ڈسٹربڈ ہوگی، کیونکہ وہ امریکی صدر کے ساتھ جو ہے وہ اپنا ایک چینل آف کمیونیکیشن کھولنا چاہتی تھی. عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ مجھے فون آئے. فون تو ابھی بھی نہیں آیا، کیونکہ یہ جو انگیجمنٹ کے لیولز ہوتے ہیں، انگیجمنٹ کے لیولز مختلف ہوتے ہیں. کبھی کبھار آپ ایک میسنجر بھیج دیتے ہیں، یا آپ اپنے امبیسڈر کو بھیج دیتے ہیں، یا پھر آپ ایکچولی لیٹر لکھتے ہیں، ہینڈ ٹائپ لیٹر بھی لکھ سکتے ہیں، آپ فون بھی کر سکتے ہیں، یا پھر جو سب سے ہائیسٹ جو ایک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ 1-on-1 میٹنگ ہو جائے. خیر وہ تو پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے ابھی نہیں ہوئی، لیکن لیٹر کم از کم آ گیا ہے. یہ آپ اس لیول، یہ عمران خان صاحب کو بھی نہیں نصیب ہوا تھا. آخری اپنے جو سال تھا اس کے اندر ان کو بھی نہیں نصیب ہوا تھا. تو اب یہ شہباز شریف صاحب کو کم از کم اتنی اپروول جو ہے وہ آئی ہے کہ ایک لیٹر آیا ہے. لیکن دوبارہ وہی بات ہے کہ لیٹر میں لکھا کیا ہے، ایک بات. دوسری بات یہ کہ کیا اس سے شہباز شریف صاحب کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ کیا اس کو اس طرح پرسیو کیا جانا چاہیے؟ بہت سی چیزیں ہیں
جو پاکستان اور امریکہ کے درمیان نا ابھی فرکشن پیدا کر رہی ہیں, ایشوز ہیں. ایک تو افغانستان کا ایشو ہے, اوبویسلی امریکہ بے شک وہاں سے واک آؤٹ کر گیا ہوا ہے, مطلب نکل چکا ہوا ہے, لیکن خطے کے حوالے سے جو پاکستان کی جو ریزرویشنز ہیں وز طالبان اور ٹی ٹی پی, وہ ایشو ابھی بھی پاکستان کو ڈسٹرب کر رہا ہے. ایک یہ ایشو ہے. دوسرا, ڈونلڈ لو نے کیٹیگوریکلی اس ہیئرنگ کے اندر کہا تھا کہ جناب پاک ایران گیس پائپ لائن کے اوپر تو ہم $9.5 نہ آئے گی, بالکل نہیں ہو سکتا, یہ ہم ہونے نہیں دیں گے. اور لیکن ساتھ ہی پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا تھا کہ یہ ہمارا اپنا معاملہ ہے اور ہم اپنے ڈیسیجنز جو ہیں وہ ہم خود لیں گے. تو یہ ایک یہ فرکشن پوائنٹ ہے. تیسرا, ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو محمد اورنگزیب صاحب جو وزیر خزانہ ہیں ان کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے کہا کہ جی 80 چل رہے ہیں واشنگٹن اور ہم نے جا کے آئی ایم ایف کا جو ہے وہ کرنا ہے. اب آئی ایم ایف کی جو گاڑی ہے نا, اس کو دھکا لگانے کے لیے فیول جو ہے وہ امریکی استعمال ہوتا ہے, میں اگر آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں تو اگر آپ نے 3 سالہ پروگرام جو ہمارے وزیر خزانہ لینا چاہتے ہیں اس کے لیے اگر آپ نے اس طرف جانا ہے تو پھر آپ کو امریکی اشروات کی ضرورت ہوگی, یا کم از کم وہاں سے سپورٹ کی ضرورت ہوگی. تو کیا آپ ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ کنسیڈر کریں گے یا نہیں کریں گے, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے والی ہیں. سو لیٹس سی, لیٹر جو ہے وہ کم از کم آپ اس کو اس طرح پرسیو کر سکتے ہیں. وہ ٹیبل کی دوسری سائڈ پہ جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں, پاکستان تحریک انصاف کہہ سکتی ہے بس لیٹر آیا, بس فون شون نہیں آیا, فون تو سانو بھی نہیں آیا سی, وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فون تو ہمیں بھی نہیں آیا تھا, تانوں بھی فون نہیں آیا, لیٹر ہی آیا صرف. لیکن دوسری سائڈ جو ہے اوبیسلی اس کو پروپیگیٹ کرے گی کہ دیکھا چٹھی آئی ہے, بس اس حد تک ہی وہ جائے گی, اس سے زیادہ آگے جا نہیں سکتی. تو یہ ایک معاملہ تھا. اچھا جی, اس کے علاوہ عامر ڈوگر صاحب پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ عمرے کے اوپر جانا چاہتے تھے, ان کی درخواست کے اوپر سماعت ہوئی. عدالت نے عامر ڈوگر کو عمرہ ادائیگی پر جانے کی اجازت دے دی اور 3 سے 9 اپریل تک وہ عمرے کے لیے جو ہے وہ جانا چاہ رہے ہیں, اس بات کی ان کو کورٹ سے اجازت مل گئی ہے. اچھا, اس کے علاوہ جناب تحریک انصاف لائرز فورم کے صدر افضال عظیم کی جانب سے عمران خان کو جیل میں مکمل سیکورٹی فراہم کرنے کے لیے ہدایت درخواست پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد نے سماعت کی. سماعت کے آغاز میں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب خالد اسحاق نے اپیل کے قابل سماعت ہونے پر اعتراض اٹھایا. انہوں نے کہا کہ میں پٹیشن پر اعتراض کے باوجود عمران خان کی سیکورٹی خدشات سے متعلق رپورٹ طلب کروں گا. عمران خان ہو یا اللہ دیتا, ان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری ہماری ہے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہم مزید کسی بڑے حادثے کے متحمل نہیں ہو سکتے. پہلے بھی لیاقت علی خان اور پھر بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا. عمران خان پر پہلے بھی حملہ ہو چکا ہے. ایڈوکیٹ جنرل چیک کریں کہ عمران خان کو کس لیول کی سیکورٹی خدشات ہیں. ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ یہ پریشن راولپنڈی بینچ میں سنی جا سکتی ہے لیکن پرنسپل سیٹ پر نہیں. بعد میں عدالت نے آئندہ سماعت پر درخواست گزار کے وکیل سے درخواست کے قابل سماعت ہونے سے متعلق دلائل طلب کی اور 3 اپریل تک کارروائی جو ہے ملتوی کر دی. علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے ایک بڑا حیران کن ایک بیان سامنے آیا ہے, ذرا وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. وہ کہتی ہیں کہ جی آج ان ججز کے ساتھ ساری بار ایسوسیشنز ہزاروں وکلا ہیں, میرے خیال میں ان کو ان ججز کے ساتھ یکجہتی دکھانی چاہیے اور سارے پاکستان میں نکل کر ان کا ساتھ دینا چاہیے. ان سے سوال ہوا کہ آپ سمجھتی ہیں کہ جنرل فیض نے جب جسٹس شوکت عزیز صدیقی پر پریشر ڈالا تھا اس وقت پی ٹی آئی والے ان کا ساتھ دیتے تو آج آپ کو یہ دن فیس نہ کرنا پڑتا؟ علیمہ خان صاحب نے کہا مجھے نہیں سمجھ آ رہی آپ کون سی بات کر رہے ہیں. اب وہ ہو جاتا ہے, نہیں بندہ سمجھ سکتا. ان سے پھر سوال ہوا کہ سوال یہ ہے کہ شوکت عزیز صدیقی اسی ہائی کورٹ کے جج تھے, جنرل فیض نے کہا تھا کہ میرے کہنے کے مطابق فیصلے کریں. علیمہ خان صاحبہ کہتی کون سے فیصلے؟ تو پھر صحافی نے کہا پینما لیکس والے. علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں پینما, ایک سیکنڈ آپ بات کر رہے ہیں پینما لیکس کی, پینما لیکس آپ میں سے کسی نے کھول کر دیکھا ہے؟ صحافی نے کہا میں تو جج کی بات کر رہا ہوں. علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں, جو جج تھا نا اس نے یقیناً غلطی کی تھی, اس نے جس چیز پر ان کو چارج کیا تھا وہ کچھ بھی نہیں تھا. چلیں آج آپ نے یہ بھی مان لیا کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا, یعنی کہ اقامہ کے اوپر نواز شریف صاحب کو اس وقت نااہل کیا گیا نا, تو وہ خود بھی کہتی ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں تھا. جو اصلی چارجز تھے وہ اس جج نے چھوڑے تھے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ججز صحیح فیصلہ دیتے تو آج یہ فارغ نہ پھر رہے ہوتے. ایک اقامے پر اس کو چارج کیا تھا, جو چوری اور ڈاکہ جو آپ کا اور میرا پیسہ لے کر گئے ہوئے ہیں اس پر چارجز نہیں تھے. اچھا ذہن میں رکھیے گا, سوال ہوا ہے شوکت عزیز صدیقی اور جنرل فیض. تو علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ گاڑی اسلام آباد کی طرف لے جانے کے بجائے انہوں نے موڑ کے ملتان کا رخ کر لیا. تو سوال جنرل فیض کے حوالے سے شوکت عزیز صدیقی, اوبیسلی میں آپ کو 2 دن سے بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کا سٹکنگ پوائنٹ ہے, یہ ان کے لیے پرابلمٹک ہے کہ آج جو یہ لوگ اتنی تگڑی پوزیشن اس کے اوپر لے رہے ہیں کہ 6 جج ہمارے 6 جج ادھر آتے ہیں جو بھی پالا, وہ بیسکلی اس وقت شوکت عزیز صدیقی بڑا سا پیڑا لگتا سی نا, کیونکہ ظاہری بات ہے وہ کہہ رہے تھے جناب ہے دیکھو جنرل فیض جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, وہ میرے گھر آ رہے ہیں, مجھے کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے فیصلے اس طرح دینے, لیکن اس وقت چونکہ پی ٹی آئی کے فیور میں بات جاتی تھی تو اس کے بارے میں سوال نہ کیا جائے. اور علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ اس بات کو ڈک کرتے کرتے, میری نظر میں اس بات کو ڈک کرتے کرتے ایک اور پنڈورا باکس کھولی ہے کہ وہ ججز نے جس چیز کے اوپر ان کو سزا دی تھی وہ تو کچھ بھی نہیں تھا.
تو یہی بات تو اس وقت نون لیگ والے کہتے تھے کہ بھائی جان آپ نے پاناما کے اوپر سزا دینی تھی، اقامہ کے اوپر سزا کس طرح دے دی آپ نے. تو اس وقت یہ کہتے تھے نہیں بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، کچھ بھی ہو جائے. تو آج اسی لیے عمران خان صاحب کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. آج اس وقت آپ لوگوں نے کہا ہوتا نا کہ نہیں جناب یہ سزا نہیں بنتی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ آپ نے نواز شریف کو ہٹانا تھا، کیونکہ پلان آف ایکشن کے اندر نواز شریف کا جانا ضروری تھا. نواز شریف کو نااہل کرنا آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری تھا، اور نواز شریف کو رستے سے ہٹانا بہت ضروری تھا. تو اس وجہ سے آپ نے کہا جی ٹھیک ہے ستیہ خیر ہے، ہمیں جو مرضی ہو، قانون کی دھجیاں اڑتی ہیں تو اڑ جائیں. ادرا ثاقب نثار نے جو پھی پاما میں وہ آپ لوگوں کے لیے تو اس وقت وہ لو گرو تھے نا، مطلب یہ والی سچویشن آپ لوگوں کے لیے چل رہی تھی. تو اب وہی چیزیں جو ہے آپ کو بھی ڈس رہی ہیں آ کے، اب آپ کو بھی تکلیف دے رہی ہیں کہ ہائے دیکھیں یہ 6 ججز نے کہہ دیا ہے کہ انٹرفیئرنس ہوتی ہے اور یہ سب کچھ ہوتا ہے، بس نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، کہہ دو نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ اب آپ کو تکلیف ہوئی ہے آ کے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میری اپنی رائے اس بارے میں ویسے ایک نا سوچ رہا ہوں، مجھے کچھ لوگوں نے ایکچولی فیڈ بیک دیا کہ بھائی جان آپ خبریں تو بہت زیادہ شیئر کرتے ہیں، کبھی کبھار نا ذرا ایک تفصیلی ملک کی صورتحال پہ ذرا تجزیہ بھی دیا کریں. اور وہ کو 15-20 منٹ کا کہ میں پوری سچویشن کو دیکھ کس طرح رہا ہوں، یہ اس کی ذرا کمی ہو گئی. تو میں سوچ رہا ہوں کہ ہفتے میں کوئی ایک آدھا نا آپ لوگوں کے ساتھ سیشن جو ہے وہ تو صرف اس کے اوپر، اس میں خبریں کوئی نہیں ہوں گی، اوور آل جو صورتحال جو خبریں میرے پاس آتی ہیں اس کے مجموعے کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے کہ میں ملک کو چلتے ہوئے کس طرح دیکھ رہا ہوں یا کس طرف دیکھ رہا ہوں. تو اس پہ بیٹھ کے جو ہے وہ میرے خیال میں یہ سیشن سٹارٹ کرتے ہیں. اینی ویز کمنگ بیک، تو اب جو ہے وہ آپ کی جب پاکستان تحریک انصاف یہ باتیں کرتی ہے نا، تو ویسے وکلا کے حوالے سے، عدالت کے حوالے سے، ججز کے حوالے سے، ان کی آزادی کے حوالے سے بالکل یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. لیکن مجھے یاد آ جاتا ہے پھر اس کے بعد افتخار چودھری صاحب کا وہ دور، کہ افتخار چودھری صاحب کا وہ جو پنڈال ہوتا تھا نا جہاں پہ وہ جلسے کرتے تھے، میں نے ایز اے رپورٹر اس وقت کور کیے ہوئے، تو مجھے ایک چیز وہاں پہ یاد تھی، وکلا بھی اس بات کو یاد رکھیں گے کہ سیاسی جماعتوں کے جھنڈوں کو وہاں پہ آنے کی اجازت نہیں تھی کہ آپ نہیں آئیں گے، آپ اس معاملے کے بیچ میں نہیں آئیں گے، کیونکہ آپ لوگ اس کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کریں گے. اپنا میلہ سجانا ہے، جائیں جا کے کسی اور گراؤنڈ میں سجائیں، یہاں پہ آپ لوگ نہیں آئیں گے. تو میری نظر میں اگر آپ نے جینونلی، اور میں یہ وکلا کے حوالے سے بات کروں، اگر جینونلی آپ نے عدلیہ کی آزادی کے لیے یا اس ایشو کو ایڈریس کرنا ہے جو آپ کے سامنے ہے، تو برائے مہربانی آپ کو نا ان سیاسی جماعتوں سے تانے وانے توڑنے پڑیں گے. کیونکہ یہ اگر بیچ میں آ گئے نا تو پھر اس کو سیاسی رنگ ہی لگے گا، اور یہی لگے گا کہ ایکچولی ایک سیاسی جماعت جو ہے اس کو ہائی جیک کرنے کی خاطر یہ سب کچھ کر رہی ہے اور اپنے مفاد کے لیے کر رہی ہے. کیونکہ ماضی کے اندر جو ہے وہ ان کا ٹریک ریکارڈ بھی کوئی صاف نہیں ہے. انہوں نے بھی عدلیہ کے اوپر پریشرز ڈلوانے کے حوالے سے ایجنسیز کا کیا استعمال کیا سب کے سامنے ہے. سو لیٹس ناٹ گو اوور دیئر. اچھا جی، اب آ جائیں ذرا پاکستان تحریک انصاف کے اندر کیا کھچڑی پکڑی ہے، ذرا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. شہباز گل صاحب نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا جی آج کی کور کمیٹی میں میری اور میرے دوستوں کی گزارشات پر کھل کر بات ہوئی، سخت اور نرم دونوں طرح کی باتیں ہوئیں. میں نے بھی اور دوسرے دوستوں نے بھی کھل کر اظہار خیال کیا. کور کمیٹی نے فوری طور پر 8 رکنی سب کمیٹی تشکیل دی جن کے ذمہ لگا کہ 6 ججز کے خط کے بعد کی صورتحال پر تفصیلی پلان مرتب کریں تاکہ مؤثر احتجاج ہو سکے. سب کمیٹی میں درج ذیل ممبرز تھے سلمان اکرم راجہ، بریگیڈیئر مصدق عباسی، ڈاکٹر شہباز گل، خالد خورشید، فردوس شمیم نقوی، جنید اکبر، شاداب جعفری، جمال خان. سب کمیٹی کا فوری اجلاس ہوا جس میں ہم نے ایک تفصیلی پلان بنا کر واپس کور کمیٹی کو مہیا کر دیا ہے. جو گزارشات میں نے کور کمیٹی کے سامنے رکھی تھیں تقریباً وہ تمام گزارشات سب کمیٹی نے پلان کا حصہ بنائیں اور دوسرے دوستوں کی تفصیلی انپٹ بھی شامل کر کے ایک تفصیلی پلان مرتب کر دیا گیا ہے. اب انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اس پلان پر بھرپور طریقے سے عمل ہوگا. ہاں لیکن میں نہیں آؤں گا، یہ اینڈ میں ایک یہ لائن ڈال دیا کریں بریکٹ ڈال کے، لیکن میں نہیں آؤں گا. اچھا، طیبہ راجہ آپ جانتے ہیں کہ ایک بہت ایکٹیوسٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف کی. انہوں نے ٹویٹ کیا، کہا جاتا ہے جس کا کام اسی کو ساجے، تو وکیل حضرات یا عورتیں اپنا کام کریں، ٹویٹر کو صرف کیسز کی اپڈیٹس کے لیے استعمال کریں. نعرے مارنے کے لیے نہیں، نعرے لگانے کے لیے عوام موجود ہیں. لیڈران اگلے لائحہ عمل کے بارے میں بات کریں، خان صاحب اور بی بی کی واپسی کے بارے میں بتائیں. ہم آپ کی سب قربانیاں جانتے ہیں، قدر کرتے ہیں. چھپے ہوئے لوگ اپنی حفاظت یقینی بنائیں، مشورہ بازی سے پرہیز کریں، کیونکہ آپ خود دنیا سے کٹے ہوئے ہیں، آپ کو پوری بات خود بھی نہیں پتہ ہوتی، اس لیے فی الحال اپنی جگہ کسی کو نمائندہ مقرر کر دیں. مجھے نہیں پتا ہے کس کے بارے میں کہہ رہی، میں نہیں جانتا، میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسپیکولیٹ. انہوں نے کہا اور اب آتے ہیں سوشل میڈیا کے اصلی لوگ، ٹویٹر، انسٹاگرام، فیس بک والے. کسی کو گنگا ہونے کی ضرورت نہیں، روزانہ چیخیں ماریں، ان کے سروں پر پوچھیں کیا بنا خان صاحب اور بی بی کے کیسز کا. کوئی ٹریک سے ادھر ادھر نظر آئے اس کی طبیعت صاف کر دیں. جو ہمارا کام ہے ہم گراؤنڈ پر بھی کر کے دکھا چکے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی، اور آگے بھی دکھائیں گے. اس لیے سب اپنے اپنے حصے کا کام کریں، سب میں آپ ماہر ہیں. تو ایک انہوں نے یہ بات کی ہے. اس کے علاوہ جیو نے رپورٹ کیا ہے جناب کہ پی ٹی آئی کور کمیٹی کے اجلاس میں وکلا کی کارکردگی پر تحفظات کا اظہار.
لطیف کھوسا کے عمران خان کے کیسز میں پیش نہ ہونے پر تحفظات. ارکان نے لطیف کھوسا کے اہم کیس میں پیش نہ ہونے کا نقطہ اٹھایا. لطیف کھوسا کا موقف تھا کہ قانونی امور پر ہدایات لینے اڈیالہ گیا تھا. کور کمیٹی ارکان نے کہا آپ کا موقف تسلی بخش اور آپ کے قد کے مطابق نہیں, کیس میں پیش ہونے کے بجائے اڈیالہ جانا تھا تو درخواست لکھ کر جاتے. پی ٹی آئی کور کمیٹی ممبران لطیف کھوسا کے جواب سے مطمئن نہ ہوئے. تو ایک مسئلہ یہ بھی چل رہا ہے. دوسرا, پاکستان تحریک انصاف کی آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے جناب یہ ٹویٹ کیا گیا ہے کہ نوٹیفیکیشن مسٹر رؤف حسن از ہیئر بائی اپوائنٹڈ ایز ایکسکلوسو اسپوکس پرسن ٹو اسپیک آن پالیسی میٹرز آف پاکستان تحریک انصاف ود امیڈیٹ افیکٹ. یہ بات ویسے انہوں نے 2 دن پہلے میرے شو میں تشریف لائے تھے, اس وقت بھی انہوں نے اناؤنس کی تھے, باقاعدہ اس کا نوٹیفیکیشن بھی ہو چکا ہے. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.